ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم بہت ہی پیاری ویڈیو قربانی کے تعلق سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قربانی کے سارے مسائل انشاءاللہ تعالی اس میں بیان کیے جائیں گے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جو قربانی کی وہ کس نے کی۔ تو ناظرین کرام، یہ سارے مسائل سننے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر مہمان بن کر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، یار دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو انشاءاللہ تھوڑی لمبی تو ضرور ہوگی، لیکن آپ کو قربانی کے ذبح کرنے سے لے کر اور آخر تک کے یعنی سارے مسائل جو قربانی کے تعلق سے ہیں وہ آپ کو ساری معلومات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر نہیں ہے، پھر قربانی کرنے کے بعد اس گوشت کا کیا کرنا چاہیے، بہت سارے مسائل ہیں۔ جی ہاں دوستو، تو ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ اکتائیں نہیں، اس لیے کہ دین کی بات سیکھنا، ایک دین کا مسئلہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو رات بھر نفل پڑھنے سے، نفل نماز سے بہتر ہے۔ اور آپ حضرات سرکار کی ایک حدیث سن کر اس پر عمل کر لیا جائے تو 40 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ جی ہاں دوستو، ماشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو قربانی کی وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے، رب نے فرمایا ابراہیم جو چیز تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو وہ میری راہ میں قربان کر دو۔ تو آپ کو المختصر یہ ہے کہ آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو 10 سال کے تھے وہ آپ کو بہت عزیز تھے، ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو قبول کیا، ان کی جگہ دمبے کو جنت سے بھیجا، اور وہ قربانی آنے والی نسلوں تک کے لیے باقی رکھی۔ جی ہاں دوستو، تو ہم شروع کرتے ہیں قربانی کے تعلق سے۔ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ مسلمان مقیم مالک نصاب آزاد پر واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ بحوالہ در مختار، مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرے گا تو کر سکتا ہے، ثواب ملے گا۔ بحوالہ در مختار، مالک نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہوتا ہے جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت ہو بحوالہ در مختار، تو وہ مالک نصاب ہوگا۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو تو غنی مانا جائے گا، اس پر قربانی واجب ہے۔ فتوی عالمگیری، ہر مسئلے کا آپ کو حوالہ بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنو، سن کے اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں۔ قربانی کا وقت، قربانی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب سے افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں اس لیے صبح صادق سے ہو سکتی ہے۔
قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنی لازم ہے. اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے جو واجب ہے آپ کے اوپر وہ ادا نہیں ہوگا. فتاوی عالمگیری. یعنی آپ سوچیں کہ میں 10 لاکھ یا 20,000 یا 50,000 ویسی صدقہ کر دوں اور قربانی نہ کروں تو آپ کے اوپر واجب رہے گا، واجب نہیں اترے گا. قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا، خون بہانا یہی ضروری ہے. قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے پہلے سے تو اس کو صدقہ کر دے. یعنی اس کا ٹائم اب نکل گیا تو اب نہیں ہو سکتی، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے. بحوالہ رد المختار فتاوی عالمگیری. جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں جن کا اوپر بیان کیا گیا ہے تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی. ہاں 7 سے کم شریک ہوں اور حصے بھی کم و بیش ہوں، لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو تو جائز ہے. مسئلہ قربانی کے سب شریکوں کی نیت تقرب یعنی ثواب پانا ہو. جتنے بھی قربانی میں شرکت فرما رہے ہیں سب کی نیت یہ ہو، ثواب کی نیت ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو. لہٰذا عقیقہ کرنے والا بھی قربانی میں شریک ہو سکتا ہے کہ عقیقہ بھی تقرب کی یعنی اللہ کی جو ہے رضا کے لیے کیا جاتا ہے. قربانی کا طریقہ: قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں، پہلے سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے نہ کریں، اور پھر جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ کعبے کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لے: انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیا و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر. دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دے. قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام حبیبک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ذبح میں چاروں رگیں کٹیں یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری مہرہ تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے. ٹھنڈا ہونے پر پاؤں کاٹیں، کھال اتاریں. اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کیا ہے تو منی کی جگہ من فلاں کہے یعنی اس کا نام لے، اور اگر مشترک جانور ہو جیسے گائے، اونٹ، بھینس تو فلاں کی جگہ سب شریکوں کے نام لے. اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر ہے کہ خود بھی حاضر رہے. گوشت اور کھال: اگر جانور مشترک ہے یعنی بہت 7 شریک ہیں تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے. اٹکل پچو سے نہیں کہ ایسے ہی اندازے سے بانٹ لیا، قیاس سے بانٹ لیا، ایسا نہیں. تول کر اسے تقسیم کیا جائے، اٹکل سے نہ بانٹیں. اگر کسی کو زیادہ یعنی اٹکل پچو سے نہ بانٹیں. اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا. حق شرع ہے. رد المختار: پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں کو دے دیں اور ایک حصہ دوستوں کو اور عزیزوں کو دے دیں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، خود بھی کھائیں، بال بچوں کو بھی کھلائیں. اگر گھر والے زیادہ ہوں تو سارا گوشت گھر کے خرچ میں بھی لا سکتا ہے اور سارا گوشت صدقہ بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے. مسئلہ: اگر میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے. البتہ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس صورت میں سارا کا سارا گوشت صدقہ کر دینا ضروری ہے. اگر میت نے وصیت کی تھی
قربانی اگر میت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ مالدار کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ بحوالہ بہار شریعت، قربانی کرنے والا بقرہ عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے۔ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے کہ یہاں کے کفار حربی ہیں۔ چمڑا جھول رسی ہار سب صدقہ کر دے۔ چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، مثلا ڈول یا جانماز بچھونا وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں۔ یعنی ویسے اپنے کام میں لا سکتا ہے، گھر میں اپنے جو ہے وہ مسلح وغیرہ بنا لے، ڈول بنا لے، رس، یہ صحیح چیزیں بنا کے اپنے استعمال میں لے سکتا ہے، لیکن بیچ کے قیمت استعمال میں نہیں لا سکتا۔ قیمت کو صدقہ کر دینا ہی ضروری ہے، اگر بیچ دیا تو اس قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ بحوالہ رد المختار در مختار، آج کل اکثر لوگ کھال دینی مدرسہ میں دیا کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اگر مدرسہ میں دینے کی نیت سے کھال بیچ کر قیمت مدرسہ میں دے دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری، قربانی کا گوشت یا چمڑا قصاب یا ذبح کرنے والے کو مزدوری میں نہیں دے سکتا۔ جیسے اس نے ذبح کیا، اس کی مزدوری میں آپ اس کو چمڑا دے دیں، ایسا نہیں کر سکتے، اس کو پیسہ ہی دینا پڑے گا۔ اگر دوستوں کی طرح ہدیتاً حصہ دیا تو دے سکتا ہے، گوشت کا حصہ دوستوں کی طرح جیسے حصہ دیا تو دے سکتا ہے۔ جبکہ اسے اجرت میں نہ شمار کرے۔ ہدایہ، بعض جگہ قربانی کا چمڑا مسجد کے امام کو دیتے ہیں، اگر تنخواہ میں نہ دیا جائے بلکہ بطور مدد کے دیں تو حرج نہیں۔ قربانی کا جانور اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر مادہ، خصی، غیر خصی، سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ فتاوی عالمگیری، وحشی جانور جیسے ہرن، نیل گائے، بارہ سنگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ فتاوی عالمگیری، ہر مسئلے کا حوالہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ملتا چلا جا رہا ہے۔ دمبا بھیڑ ہی میں داخل ہے۔ اونٹ 5 سال، گائے بھینس 2 سال، بھیڑ بکری 1 سال کی ہو یا زیادہ کی، اس سے کم کی ناجائز ہے۔ ہاں، اگر دمبا یا بھیڑ 6 ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بحوالہ در مختار، قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہ ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں۔ رد المختار و حوالہ در مختار، فتاوی عالمگیری، منڈا جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں جائز ہے، البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور مینگ یعنی گدا تک ٹوٹ گئے تو جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری، اندھا لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا، بیمار، خنثی جس کے دونوں نشانیاں نہ ہوں، جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ، بیمار اگر خفیف ہے اور لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربانی گاہ تک جا سکتا ہے، قربان گاہ تک، یا کان، ناک، دم تہائی سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے۔ وحوالہ در مختار، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وحوالہ در مختار، قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دیں۔ یہ دوستو مسئلہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا۔ جس جانور یعنی بکری کی قربانی کی اور اس کے پیٹ میں، یا بڑا جانور ہے اونٹنی وغیرہ، اس کو ذبح کیا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دیں اور کام میں لا سکتا ہے، اور مرا ہوا ہو تو اسے پھینک دیں۔ بحوالہ بہار شریعت، خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا
تو اسے بھی ذبح کر ڈالیں، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں۔ جیسے کوئی ذبح نہیں کرنا چاہتا ہے تو اسے بیچ دیں تو اس کی قیمت صدقہ کرنا ہوگی، اور اگر ایام قربانی میں ذبح نہ کیا تھا تو زندہ صدقہ کر دیں۔ فتاوی عالمگیری۔ ہمارے آقا مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھو کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی، اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جس مسلمان سے ہو سکے وہ حضور کے نام کی قربانی کرے تو کیسی خوش نصیبی ہوگی۔ لہٰذا بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ مستحب ہے، اس کے لیے 7واں دن بہتر ہے۔ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو جب چاہیں، جب میسر ہو کریں، سنت ادا ہو جائے گی۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری ذبح کی جائے، یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے۔ اس کے الٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ 2 نہ ہو سکیں لڑکے کے عقیقے میں تو 1 ہی بکرا کر سکتا ہے، اور بکرا نہیں تو بکری میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اگر گائے بھینس ذبح کرے تو لڑکے کے لیے 2 حصہ لیں اور لڑکی کے لیے 1 حصہ کافی ہے۔ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی لائق ویڈیو ماشاءاللہ، لہٰذا تھوڑی لمبی تو ضرور ہو گئی ہے 16-17 منٹ کی، لیکن آپ حضرات کو اگر بہتر لگا ہو، قربانی اور عقیقے کے سارے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کو اتنا شیئر کریں کہ قربانی آنے سے پہلے تک ہمارے بھائیوں تک جو ہے یہ مسائل پہنچ جائیں، تو آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ دین کی بات دوسرے تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، یار دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔